ایک لڑکا تھا بیچارہ، اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا، بہت غریب تھا، اس کا والد بھی نہیں تھا، والدہ بھی نہیں تھی، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا کرے گا، چونکہ عمر بھی ابھی چھوٹی تھی، کمانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اس کو شوق پیدا ہو گیا پڑھنے کا اور دین سیکھنے کا۔ اس نے کچھ اپنی ایسی روٹین بنائی کہ دن کو وہ مدرسے میں جاتا تھا، قرآن پاک اور دیگر اسلام کی تعلیمات حاصل کرتا تھا، اور رات کو اس نے ایک جھونپڑی بنا لی ایک جنگل میں، اور وہاں جا کر بیٹھ جاتا اور ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرتا تھا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک شہزادی تھی جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور محافظوں کے ساتھ باہر سیر کے لیے نکلی، تو اچانک وہ راستہ بھول گئی اور اپنی سہیلیوں اور محافظوں سے وہ بالکل بچھڑ گئی۔ تو بندہ جب ایک دفعہ اپنا راستہ بھول جاتا تو وہ پھر بھولتا ہی جاتا ہے، وہ بھولتی ہی گئی۔ تو بھولتے بھولتے وہ ایک جنگل میں جا پہنچی، جو کہ بہت ہی ویران جنگل تھا۔ جنگل ویسے بھی ویران ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی تھا، جہاں بہت سارے بھیڑیوں کی آوازیں، شیر کی آواز اور دیگر جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی کہ اب رات کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ شیر تو مجھے کھا جائے گا، جنگلی جانور تو مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اچانک اسے وہ جھونپڑی نظر آئی اور اس جھونپڑی کے اندر چلی گئی۔ اس نے اجازت مانگی اس لڑکے سے کہ میں جہاں رات ٹھہرنا چاہتی ہوں، کیونکہ باہر تو بہت زیادہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور کوئی جانور مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ بہرحال وہ طالب علم اندر اپنی عبادت میں مصروف رہا، چراغ اندر جل رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی ایک بات پیدا ہوئی۔ اس نے کہا کہیں پڑھ رکھا تھا، اس سے معلوم تھا کہ جہاں دو نوجوان، ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہوں، تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ اس نے کہا اگر شیطان مجھ پہ غالب آ گیا تو میں کیا کروں گا۔ بہرحال اس چراغ جلتا رہا، اور دروازہ بھی انہوں نے مجبوراً رات کو بند کرنا تھا، دروازہ انہوں نے بند کر دیا۔ اندر وہ نوجوان اور وہ خوبصورت شہزادی۔ نوجوان نے اپنی روٹین جاری رکھی۔ جب بھی اس کے دل میں کوئی ذرا بھی برائی کا خیال آتا تو وہ اپنی انگلی اس چراغ کے اوپر رکھ دیتا، وہ جلتی، اس کو تکلیف ہوتی، تو وہ کہتا کہ یہ چھوٹی سی تکلیف میں نہیں برداشت کر رہا۔ تو وہ بندہ جو کہ برائی کرتا ہے، اس کے لیے تو دوزخ کا سب سے نچلا مقام ہے، تو اس وقت میں دوزخ کی آگ کیسے برداشت کروں گا۔ ہے نہیں ہو، اس نے ایک شہزادی کو کہا کہ آپ سو جائیں۔ شہزادی نے کہا کہ مجھے کہاں نیند آتی ہے، میں تو نہیں سو سکتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بہرحال اس نے نہ شہزادی سوئی اور نہ ہی وہ ساری رات لڑکا سویا، اور یہی روٹین جاری رہی کہ جب بھی اس کے دل میں برائی کا خیال آتا وہ اپنی انگلی اس چراغ کے اوپر رکھ دیتا۔ رات گزر گئی، صبح ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے محافظ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اس شہزادی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا سائڈ پہ لے کر جا کر اس کو کہ بیٹی تو کہاں تھی، اب میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں اس نوجوان لڑکے کے اس جگی میں تھی۔ اس نے کہا کہ میری لوگ یہ بات کیسے مانیں گے، تو نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔
خدا نخواستہ کسی کی بیٹی اگر کسی کے گھر رات بھی رہ جائے نا، تو لوگ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ شاید ساری آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اینی ہو، بات لمبی ہو گئی ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو قتل کرنا پڑے گا، اگر اس لڑکے نے بتا دیا کہ شہزادی میرے پاس ہے تو کیا ہوگا۔ اس کو قید کر لیا گیا۔ اس کے بعد اس کو پھانسی لگانے کا حکم ہوا۔ شہزادی نے کہا کہ ایک میری بات سن لیں، اور ایک دفعہ مجھے ایک بات کہنے دیں اور اس کے سامنے کہنے دیں۔ وہ سامنے آ گیا، درمیان میں پردہ تھا، تو اس نے کہا کہ اس کی انگلیاں دیکھیں، ساری انگلیاں اس کی جلی ہوئی تھی۔ لڑکا بہت حسین تھا۔ جو رات کو محافظ قید تنہائی میں اس پر مقرر کیے گئے تھے وہ بھی خاص بندے تھے، وہ بھی اس کو آبزرو کرتے رہے، وہ ساری رات تلاوت کرتا تھا۔ تو جب یہ ماجرا اس نے سارا سنا تو بادشاہ نے کہا یہ تو بہت ہی اللہ والا بندہ ہے، یہ جھونپڑی والا بندہ نہیں ہے، یہ جھونپڑی کے قابل نہیں ہے، اب تو جھونپڑی میں نہیں رہے گا، اب میں اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کروں گا۔ اس نے اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دیا، اور وہ کہتا ہے کہ زمین پر تو بیٹھنے کے قابل نہیں ہے بلکہ تو تخت پر بیٹھنے والا ہے، اور اسے تخت پر بیٹھا دیا۔ تو لوگ وہ حیران ہو گئے، جو کہ کہتے تھے کہ یہ یتیم ہے، یہ غریب ہے، یہ کیسے زندگی گزارے گا۔ تو یہ ساری باتیں کہنے کا، سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک جس کو دیتا ہے، جس کو دینا چاہتا ہے، وہ اس کو نہیں دیکھتا، وہ اس کی تعلیم کو بھی نہیں دیکھتا، وہ اس کو اپنی قربت دیکھتا ہے کہ وہ میرا کتنے قریب ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ بچے کو داخل کرا دو، طالب علم بنا دو، تو بھلا اس میں کیا رکھا ہے، طالب علم بن جائے گا تو کیا کرے گا۔ یہ ہے طالب علم، یہ ہے اسلام کا، جو لوگ اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کا اجر۔